ارے یہ بکری انسان کا بچہ منہ میں دبائے ہے۔ ارے باپ رے، یہ انسان کا بچہ کہاں سے لے آئی؟ یہ کہاں سے لائی؟ ارے یہ کس کا بچہ لے آئی؟ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں میں افراتفری مچی تھی۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ جانو کی بکری انسان کا بچہ کہاں سے لے آئی۔ پڑوس والے نواز چاچا نے بتایا، بکری جنگل کی طرف سے آ رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ جانو حیران تھا کہ بکریاں چرانے کے بعد وہ ساری بکریوں کو گن کے لا رہا تھا۔ تو پھر اس کی چہیتی بکری لیلا جانو کی نظر بچا کے جنگل واپس کیسے چلی گئی؟ آخر یہ بچے کا کیا راز ہے؟ سب حیران و پریشان تھے۔ وہ تقریباً 4 ماہ کا بچہ تھا، لیکن جانو کی بیوی منو کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور منو نے سارے گاؤں والوں سے اور جانو سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اس بچے کو میں پالوں گی۔ بوڑھے رامو کاکا بولے، اگر اس بچے کے والی وارث اسے لینے آ گئے تو کیا کرے گی؟ چاچا جب کی جب دیکھی جائے گی، میں انہیں ان کی امانت واپس کر دوں گی۔ اور پھر منو خوشی خوشی اس بچے کو پالنے لگی۔ بچہ اب 1 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں میں زیادہ بارش ہونے کے سبب زیادہ تر فصل ضائع ہو گئی۔ مٹی سے بنے کچے گھر ٹوٹ کے پانی میں بہہ گئے، اور اکثر پکے گھروں کی بھی حالت خستہ ہو گئی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ جانو بھی اپنی چند بکریوں اور بیوی بچے کے ہمراہ دوسرے گاؤں آ گیا۔ جانو کا ایک پرانا دوست اس گاؤں میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے قریب ایک مناسب گھر اسے دلوا دیا۔ اس کے لیے جانو کو اپنی بکریاں فروخت کرنا پڑیں، لیکن اس نے اپنی چہیتی بکری لیلا کو نہ بیچا۔ چھوٹا بچہ بھی بکری کا دودھ پیتا تھا۔ بچہ جب آنگن میں کھیل رہا ہوتا تو بکری زیادہ تر اس بچے کے قریب ہی رہتی۔ بچے کا نام منو نے تیمور رکھا تھا۔ منو تیمور کو سگی ماں کی طرح ہی چاہتی تھی۔ منو کے ساتھ والے گھر میں کلیم رہتا تھا، جس کی 2 بیویاں تھیں، اور پہلی بیوی کی ایک 3 سال کی بچی تھی۔ ایک دن منو گھر کے کاموں سے فراغت پا کے بچے کو ساتھ لے کے کلیم کے گھر گئی کہ پڑوسیوں سے اچھے مراسم رہیں۔ کلیم کی پہلی بیوی تو عام سی صورت شکل کی تھی، لیکن دوسری بیوی فریدہ خوبصورت تھی، اور فریدہ تو تیمور کو یک ٹک دیکھے چلی گئی۔ اس نے جھٹ بچے کو منو کی گود سے لے لیا۔ اس کے منہ سے برجستہ نکلا، میرا بچہ بھی بالکل ایسا تھا، اتنا ہی پیارا۔ اور اس کی سوکن نے ناگواری سے اسے دیکھا، اور جتنی دیر منو وہاں رہی فریدہ بچے کے ساتھ ہی مگن رہی۔ منو جب اپنے گھر آنے لگی تو فریدہ بڑی لجاجت سے بولی، بہن تم روزانہ اس بچے کے ساتھ ہمارے گھر آ جایا کرو، اسے دیکھ کے مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ منو نے اسے دلاسا دیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ اب فریدہ کے بلانے پہ منو اکثر ان کے گھر چلی جاتی۔ فریدہ تیمور کے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید کے رکھتی، اس کے لیے بازار سے کھلونے لے کر آئی، اور جتنی دیر منو فریدہ کے پاس رہتی اس کی سوکن کے ماتھے پہ بل ہی پڑے رہتے۔ تیمور تھوڑا بڑا ہوا تو جانو نے اسے قریب کے اسکول میں داخل کر دیا۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے دن گزرتے رہے۔ تیمور اب میٹرک میں آ گیا تھا۔ ایک دن شہر سے گاؤں واپس آتی ہوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ زخمی ہوئے، 3 جان سے گئے، ان میں ایک جانو بھی تھا۔ منو اور تیمور تو رو رو کے ہلکان ہو رہے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی صبر آ گیا۔ فریدہ اکثر اپنے دروازے پہ کھڑی ہو کے گلی میں آتے جاتے تیمور کو دیکھا کرتی اور اس سے کہتی، بیٹا میرے یہاں بھی آ جایا کر۔ منو اکثر فریدہ کے لیے دعا کرتی کہ اللہ اسے مزید اولاد دے۔ ایک دن تیمور اپنی بکری کو چرانے باہر نکلا تو فریدہ نے اسے آواز دی۔ تیمور اپنی بکری کے ساتھ ہی فریدہ کے پاس آیا۔ فریدہ نے تیمور کو گھر کے اندر بلا لیا۔ اپنے دروازے پہ کھڑی منو بھی اس طرف چلی آئی۔ کلیم سامنے ہی پلنگ پہ بیٹھا تھا، اور بکری کی نظر جیسے ہی فریدہ کی سوکن پہ پڑی، ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس عورت کی طرف بڑھی اور ذرا سی دیر میں اسے ٹکریں اور لاتیں مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ تیمور اور کلیم بکری کو قابو کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن بکری اتنی مشتعل تھی کہ کسی کے قابو میں ہی نہ آ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کے محلے کے چاچا بھی اس طرف چلے آئے۔ بڑی مشکل سے بکری کو قابو کیا۔ کلیم بولا، لگتا ہے بکری پاگل ہو گئی ہے، تیمور اب اسے حلال کر دے۔ تیمور وہیں زمین پہ بیٹھ گیا اور بلک بلک کے رونے لگا۔ وہ بکری کے گلے میں بائیں ڈال کے بیٹھ گیا اور بس یہی کہے جا رہا تھا، یا اللہ میری بکری کو بچا لے، اللہ میری بکری کو بچا لے۔ سب اس واقعے سے پریشان تھے۔ محلے کے 2-4 لوگ بھی شور کی آوازوں پہ کلیم کے دروازے کے پاس آ گئے۔ پھر وہ حیران ہو کے بولے،
भाई कलीम, अगर बकरी पागल हो गई है तो ये सब पे हमला करती सिर्फ तेरी पहली बीवी को ही देख के क्यों इतना मुश्तिल हो गई। इधर तैमूर ज़ारो कतार रोए जा रहा था। तैमूर के रोने पे फरीदा को लग रहा था जैसे उसके दिल को कुछ हो रहा हो। और फिर अल्लाह की मदद ऐसी हुई कि बकरी अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ी। बकरी फरीदा की सौकन की तरफ इशारा करके बोली, जब ये बच्चा छोटा था, गोद का नन्हा, मैं जंगल में थी। ये औरत उस बच्चे को लेकर आई और मेरे सामने ही उसने जल्दी जल्दी जमीन खोद के बच्चे को उसमें लिटाया और ऊपर से मिट्टी डाल दी और फिर वहाँ से ये औरत भाग गई। मैंने इस बच्चे को मिट्टी हटा के बाहर निकाला। ये कह के बकरी खामोश हो गई। अब तो हर एक अंगुश्ते बदंदा था। फरीदा चिल्लाई, देखा, मैं ना कहती थी कि ये बच्चा मेरे बच्चे की ही तरह है, बिल्कुल वही सूरत शक्ल, वैसी ही खूबसूरती। और मन्नो ने गौर से देखा। तैमूर और फरीदा के चेहरे में बहुत ज़्यादा मुशाबहत लगती थी। कलीम की पहली बीवी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। कलीम ने उसे उसी वक्त तलाक दे दी। मन्नो से बोला, बहन, उस घर में रहने की अब ज़रूरत नहीं, वो किराए पे उठा दो। ये घर बहुत बड़ा है, मैं तो वैसे भी ज़्यादातर घर के ऊपरी हिस्से में रहता हूँ। अब तुम दोनों बहनें अपने बच्चे के साथ यहाँ इत्मीनान से रहो। फरीदा की खुशी का तो कोई ठिकाना न था। वो प्यार से तैमूर को गले लगा के बोली, किसी की तो एक माँ होती है, तुझे चाहने वाली 2 माएँ हैं। और सब हंस पड़े।